کہ ثم المروی و تارتاً یخترعہ الواضع و تارتاً یاخذ من کلام غیرہ کا بعض السلف الصالح او قدماء الحکماء او الاسرائیلیات او یاخذ حدیثا ضعیف الاسناد فیرقب لہ اسنادا صحیحا لیروجہ۔ مختلف وجوہ کی بنا پر مختلف مقاصد کے لیے یہ وضاعین جو ہے نا وہ روایت وضع کیا کرتے تھے۔ کبھی تو یہ بھی صورت ہو جاتی تھی کہ سلف صالحین نیک لوگوں کے اچھے اقوال پسند آئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، جس طرح کہ میں نے بتلایا تھا حب الدنیا راس کل خطیئۃ۔ یہ روایت نہیں ہے بلکہ یہ مالک بن دینار کا قول ہے، یا یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اللہ اکبر۔ او قدماء الحکماء، یا قدیم حکماء طبیب، ان کی طرف ان کے اچھے اقوال کو حدیث بنا دیتے تھے۔ جیسے میں نے بتلایا تھا کہ المیدۃ بیت الداء، المیدۃ بیت الداء، کہ میدا ہم بھی کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی یہاں چلتا ہے، میدا ام الامراض ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ جملہ چلتا ہے کہ میدا ام الامراض ہے۔ حالانکہ یہ قول جو ہے یہ حارث بن قلدہ طبیب عرب تھا، اس کا تھا۔ کہتے ہیں او یاخذ حدیثا ضعیف الاسناد فیرقب لہ اسنادا صحیحا لیروجہ۔ کہتے ہیں یا وہ ضعیف حدیث کو دیکھتے ہیں، سند ضعیف ہوتی ہے تو اس کو صحیح سند اس کی بنا دیتے ہیں، لیروجہ، تاکہ وہ پھیل جائے، معروف ہو جائے۔ وہ اب یہ حدیث صحیح ہے بھائی، یہ سند صحیح ہے، راوی سارے ثقہ نے ہیں۔ حدیث اصل میں ضعیف ہوتی ہے، لیکن وہ وضاع جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے ایک سند بنا دیتا ہے جو صحیح راویوں پر، ثقہ راویوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ دراصل نو بن جاتی ہے وضع الاسناد کی، سند اس کے لیے وضع کی ہے۔ وہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن یہ سند موضوع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ والحامل للواضع علی الوضع، اب جو حدیثیں گھڑتا ہے وہ کیوں حدیثیں گھڑتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ حدیث گھڑے اور یہ گناہ سر لے۔ کہتے ہیں اما عدم الدین کا زنادقہ، جس طرح کہ پہلی چیز جس طرح کہ کیا ہے، زندیق لوگ ہیں، دینداری نہیں ہے، وہ جھوٹی حدیثیں جو ہے نا وہ وضع کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح کہ عبد الکریم بن ابی الاوجاع کے بارے میں یہ ہمارے ائمہ جرح و تعدیل نے اور ضعفاء پر کتابیں لکھنے والوں نے، تاریخ پر کتابیں لکھنے والوں نے اس کے ترجمے میں ذکر کیا ہے کہ اس کو محمد بن سلیمان امیر بصرہ نے قتل کروا دیا تھا، اور جب اس کو قتل کیا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو 4000 احادیث کو وضع کیا ہے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا ان 4000 احادیث میں۔ یہ میزان میں اس کے ترجمے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پھر ایک وہی اشتباہ جو پہلے ہے گزرا ہے
کہ یہ 4000 احادیث کے بارے میں اس کا دعویٰ، کیا پتہ نہیں یہ دعویٰ بھی اس کے جھوٹ پر ہی مبنی نہ ہو۔ جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولے گا نا۔ قتل ہوتے ہوئے اس کو پتہ چلا کہ انہوں نے مار تو دینا ہی ہے، مجھے قتل تو کر ہی دینا ہے، تو یہ وہمہ ڈال دیا ان کے دلوں میں کہ وہ 4000 حدیثوں کے بارے میں کیا کرو گے جو رواج پا چکی ہیں، جو میں نے لوگوں کے درمیان پھیلائی ہیں 4000 حدیثیں، ان کو کیا کریں گے؟ ان کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے ثقات اور ائمہ جرح و تعدیل کے حوالے سے ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علاج کروا دیں گے۔ جیسے پہلے میں نے بتلایا ہے کہ کہا گیا نا کہ جناب احادیث بہت پھیل چکی ہیں موضوع بے اثر روایت، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اللہ ذوالجلال نے ابھی عبداللہ بن مبارک اور ابو اسحاق فزاری رحمہم اللہ کو باقی رکھا ہے، ان کے جیتے جی کوئی حدیث موضوع بیان نہیں کر سکتا۔ یا جیسے امام دارقطنی کے بارے میں مشہور ہے کہ امام دارقطنی نے اعلان کیا تھا، فرمایا تھا کہ میرے جیتے جی بغداد میں کوئی موضوع روایت رواج نہیں دے سکتا۔ دار قطن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بغداد کا ایک محلہ تھا جہاں روئی کا کاروبار ہوتا تھا۔ قطن روئی کو کہتے ہیں نا، دار قطن روئی کا گھر، روئی کا گھر یہ محلہ تھا، وہاں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ یہ بغدادی کے بجائے دارقطنی کے وجہ سے معروف ہوئے، اور جو اس حقیقت کو، اس صورت کو نہیں سمجھتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ دارقطن بھی کوئی ایک علیحدہ وطن ہے۔ یہ علیحدہ وطن نہیں ہے، یہ بغداد کا ایک محلہ ہے جہاں روئی کا کاروبار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں او غلبۃ الجہل کا بعض المتعبدین، یا جاہلوں کی جہالت کی غلبہ کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں نیک آدمی، صالح آدمی، نیک آدمی کا بعض المتعبدین، جس طرح کے بعض عبادت گزاروں سے یہ کام سرزد ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں امام یحییٰ بن سعید نے فرمایا ہے ما رأیت الصالحین اکذب منہم فی الحدیث، کہ صالحین سے بڑا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا۔ حدیث میں سب سے زیادہ نیک لوگوں نے وہ کیا ہے، جھوٹی احادیث بیان کی ہیں۔ نوح بن ابی مریم، نوح بن ابی نوح، اس نے بھی یہ فضائل قرآن مجید کے بارے میں، صورتوں کی فضیلتوں کے بارے میں اکثر روایتیں وضع کی ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے حضرت صاحب کہ لوگ قرآن مجید پڑھنا اور اس سے بے اتنائی اختیار کرنے لگے تھے، اس لیے میں نے ترغیب کے طور پر ان احادیث کو بیان کیا ہے۔ یہ نیکی کے طور پر وہ تبھی بعض تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا، ماننا قاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا من قاذب علیہ، ہم آپ پر جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ ہم نحن نکذب الیہ، ہم آپ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی حدیث سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ یعنی ہم تو لوگوں کو عمل کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ بے عملی چھوڑیں اور عمل اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض المتعبدین، جس طرح کے ابو داود النقی بھی تھے، ابو بشر احمد بن محمد المروزی تھے، یہ فقیہ بھی تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے فضائل کے بارے میں بہت سی روایات کو وضع کیا ہے۔ اسی طرح او فرط العصبیہ کا بعض المقلدین، یا تعصب میں اضافہ، بہت حد سے تجاوز تعصب میں، حتیٰ کہ
بعض مقلدین نے اپنے اپنے مسلک کے لیے حدیثوں کو گھڑا اور بنایا ہیں۔ وہ مامون بن احمد کے بارے میں غالباً بتلایا تھا کہ مامون سے کہا گیا الا تری ان شافعی و من تبعہ بخراسان، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ خراسان میں تمہاری حکومت ہونے کے باوجود، تمہارے قاضی ہونے کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر بہت پھیلا ہوا ہے؟ تو مامون نے کہا دیکھو سنو، حدثنا احمد بن عبداللہ، آگے پھر سند پوری بیان کی، اور اسی میں اس نے یہ کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امتی یقال له محمد بن ادریس اضر علی امتی من ابلیس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری امت میں محمد بن ادریس ہوگا، اس کا ضرر اور اس کا نقصان جو ہے وہ ابلیس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث، اور اسی نے آگے وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابو حنیفہ وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي، وہ ہوگا میری امت کا چراغ۔ محمد بن ادریس تو جو ہے وہ ابلیس سے بھی زیادہ مضر ہوگا، یہ حدیث اس نے وضع کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف میں بالکل یہ ایک قاعدہ ہی، وہ جو اصول بتلائے ہیں نا انہوں نے، کہ جنہیں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے سند دیکھے بغیر کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کی ایک نوعیت یہ بھی بتلائی ہے کہ ائمہ کے نام کی مذمت یا فضیلت جس حدیث میں ہے وہ موضوع ہے۔ ائمہ کرام، فقہائے کرام کے بارے میں جو ضعیف، جو روایت ان کے مدح میں یا ان کی مذمت میں منقول ہے، وہ سب کی سب کیا ہے؟ موضوع ہے۔ مختلف پیرائے میں مختلف ذریعے سے ہر ایک نے اپنے اپنے امام کی فضیلت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ امام صاحب تابعی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہاں سے بات کی ابتدا ہوتی ہے کہ تابعین میں شمار کروا دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ امام صاحب تابعی تھے۔ چلو بعض نے تو یہاں تک جھک ماری، میں تو اس کو جھکی کہتا ہوں، کہ انہوں نے 6 صحابہ کرام سے کیا ہے؟ سماع حدیث کیا ہے، سماع حدیث کیا ہے، اور ان میں ایک حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں۔ مگر المیہ کی بات یہ ہے کہ خود حنفیہ نے، جنہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، دوسرے لوگوں نے جیسے رد المختار حاشیہ ہے در مختار کا، اس نے نقل کیا ہے ابن عابدین سے، نہ اس سے کیا نام ہے عقود الجمعان کے مصنف سے، علامہ صالحی سے، محمد بن یوسف صالحی جو مصنف ہیں سیرت شامی کے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی جامع اچھی کتاب ہے۔ تو خیر بہرحال کرنے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے صاف کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ تو 50-60 کے دہائی میں فوت ہو چکے تھے، اور امام صاحب تو 80 میں پیدا ہوئے ہیں، 80 میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے ان سے سماع کب کر لیا؟ عبداللہ بن جوز بن حارث کے بارے میں ایک بڑی کہانی ہے کہ امام صاحب چھوٹے تھے تو مکہ مکرمہ میں تشریف لے حاضر ہوئے، والد صاحب کے ہاں، تو ایک جگہ ہجوم بیٹھا ہوا دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہجوم ہے؟ کہنے لگے یہاں حضرت عبداللہ بن حارث بن جوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ حدیثیں لوگوں کو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی میں تو چھوٹا ہوں، وہاں پہنچ نہیں سکتا، مجھے وہاں تک کسی طرح پہنچا لیں۔ تو ان کے والد صاحب نے انہیں اٹھا لیا اور حضرت عبداللہ بن حارث بن جوز کے سامنے جا بٹھایا، انہوں سے سلام دعا ہوئی، اور انہوں نے
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ان سے سنائی ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب تو 80 میں پیدا ہوئے اور عبداللہ بن حارث بن جوز جو ہیں وہ 80 سے پہلے فوت ہو گئے تھے، یا کہتے ہیں کہ 87 میں یا 90 کے قریب فوت ہوئے۔ تو یہ کتنی بچپن کی کتنی عمر میں وہاں تشریف لے گئے، اور اس وقت انہوں نے سماع حدیث کا کیا۔ اس کی سند اولاً تو صحیح نہیں ہے، تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ روایت درست نہیں۔ تو بڑے ہیلے بہانوں سے اس کی ایک راہ تلاش کی گئی۔ وہ راہ کیا تلاش کی گئی کہ جناب امام صاحب کی ولادت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ 70 میں پیدا ہوئے، اور اس کو بڑا ثابت کرنے کے لیے زور لگایا ہے کوثری نے، اور کوثری کے بعد کی ذریت بھی پھر اسی راہ پر چل نکلی ہے۔ اور جب خود اسی روایت میں جھوٹو تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ اسی روایت میں جس کے لیے تم یہ کوشش کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تو دو کر رہے ہو، اسی حدیث میں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں 80 میں پیدا ہوا ہوں۔ خود امام صاحب کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست، وہ خود کہتے ہیں میں 80 میں پیدا ہوا، اور عبداللہ بن حارث اتنے میں فوت ہوئے، میں اب والد صاحب کے ہمراہ گیا، بھائی وہ تو 80 میں ہے۔ بلکہ ابو نعیم غالباً ہیں فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الانتقاء میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امام صاحب 80 میں پیدا ہوئے، یعنی اس میں اتفاق ہے کہ وہ 80 میں پیدا ہوئے۔ لیکن دیکھیے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تابعی ہیں، اب یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ جی 80 میں نہیں 70 میں پیدا ہوئے، او بھائی وہ کہتے ہیں میں 80 میں پیدا ہوا، تو تم پیدا ہونے کے وقت موجود تھے جو کہہ رہے ہو 70 میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں 80 میں نہیں 70 میں پیدا ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات ہیں کہ فرط عصبیت میں یہ حضرات مذہبی، یہ اللہ معاف فرمائے، یہ کیا کرتے ہیں، احادیث وضع کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات کہی گئی ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہی کے حوالے سے یہ بہت سی کتابوں میں ہے کہ ما وافق القیاس الجلی جاز ان یعز الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو قیاس جلی ظاہر باہر قیاس کے موافق مسئلہ ہو اس کا انتساب نبی علیہ السلام کی طرف کرنا جائز ہے۔ چلیے اصول ہی بن گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ جب یہ اصول بنا دیا تو پھر من رفع یدیہ ہے فلا صلاۃ لہ، حدیث تو بنے گی نا، پھر یہ حدیث تو بنے گی نا، اسی موضوع کی دوسری روایتیں بھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اتنی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں بھی، حتیٰ کہ قاسانی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، اس میں کوئی شک کوئی ریب نہیں، لیکن ان کی کتاب دیکھ لیں وہ بھی موضوعات کا پلندہ ہے، وہ بھی موضوعات کا پلندہ ہے۔ کسی نے پوچھا رفع الیدین ہی کے بارے میں، تو صاف صحابی کہتے ہیں کہ تم منسوخ عمل پر عمل کر رہے ہو، نبی علیہ السلام یہ پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے۔ اب یہ صنعانی نے ذکر کی ہے، اپنی ان کی کتاب ہے نا فقہ کی، کیا نام ہے یار، البدائع والثنائع، اس میں، اور اسی موضوع کی اور بہت سی اور بھی روایات، اور یہ صنعانی ہی نہیں، وہ بیچارہ کیا کریں، یہ احادیثیں ذکر کی ہیں شمس الائمہ سرخسی نے، کس میں؟
ان کی کتاب ہے نا شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط، مبسوط میں بھی یہ روایات ذکر کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سرخسی نے کس میں؟ مبسوط میں۔ تو این خانہ ہمہ آفتاب است، جب یہ اصول ہی بنا لیا جائے تو پھر ان بزرگوں کو اس قسم کی جسارت کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ اب ہم کیا کہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی تو کیسے پہنچی جب سندی ذکر نہیں کرتے وہ؟ لیکن ایک بات بتلاؤں، سرخسی نے ایک کتاب لکھی ہے، شرح لکھی ہے، الشرح الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، الشرح الکبیر میں، اس کی پہلی جلد میں ہے آپ کے یہاں، امام محمد کی شرح جو کتاب ہے نا، اس کی کتاب لکھی، شرح لکھی ہے الشرح الکبیر۔ اس میں انہوں نے لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف نے ایک ہیلا کیا، امام محمد کو بتلایا کہ قاضی حکمران جو ہے نا، خلیفہ جو ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے تو وہ زیادہ دیر تک مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، لہذا تم اس کے مجلس میں بیٹھنا زیادہ طویل نہ کرنا، مختصر سا بیٹھنا اور مختصر کلام کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کو بلایا ہے اور وہ آپ سے بدظن ہو جائے۔ یہ ایک کہانی بنائی اس نے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں جناب، یہ بغداد ہوا اور خراسان ہوا اور اس کے مضافات کے جتنے بلاد ہیں، وہاں تو ہمارے قاضی ہیں، وہاں ہمارے قاضی ہیں، لیکن مصر میں ہمارا کوئی قاضی نہیں۔ مصر میں وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور ان کے مذہب کی چلت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مصر چلے جائیں اور مصر کا ہم آپ کو قاضی بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک لکھا کہ ان دونوں میں، لیکن امام محمد کو حقیقت حال کا پتہ چل گیا کہ یہ ساری کہانی خلیفے کے حوالے سے قاضی ابو یوسف نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہے۔ ان کو یہ راز جو ہے نا شاع ہو گیا، تو وہ مخالف ہو گئے اپنے استاد قاضی ابو یوسف سے، حتیٰ کہ قاضی ابو یوسف فوت ہوئے تو امام محمد ان کے جنازے پہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ اب یہ ساری کہانی لکھی ہے سرخسی نے شرح الکبیر میں، یہ ساری کہانی۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اس کہانی کا اور کسی کتاب میں ذکر نہیں، مستند کتاب میں کوئی ذکر نہیں، اسی لیے اس کہانی کی تردید کی ہے کس نے؟ کوثری نے۔ وہ کتاب جو قاضی ابو محمد بن یوسف محمد بن حسن شیبانی الفت الربانی کے نام پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کے ترجمے میں اس کہانی کا انکار کیا ہے، اس میں وہم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ بھئی صحیح نہیں ہے تو یہ خطیب بغدادی نے تو نہیں لکھی، خطیب بغدادی نے لکھی ہوتی تو آپ پہلے اس کے پیچھے پڑتے اور جو کچھ آپ سے کہا جا سکتا تھا آپ کہہ گزرنے سے گریز نہ کرتے، لیکن یہ نقل کی ہے کس نے؟ سرخسی نے۔ آپ اس کی فکر کریں کہ یہ کہانی آئی کہاں سے ہے، یہ پوچھیں، سمجھے؟ اگر یہی سرخسی امام بخاری کے بارے میں کہہ دیں کہ بکری کے دودھ پینے پر انہوں نے رضاعت کا فتویٰ دے دیا تھا دو بچوں کے درمیان، دو بچی کے درمیان رضاعت کا، پتہ ہے نا اس مسئلے کا، فتویٰ دے دیا تھا، اور جناب ابو حفص کبیر نے انہیں بخارا سے نکلوا دیا تھا کہ یہ کیا احمقانہ فتویٰ ہے، تم ابھی اس مرتبے کو نہیں پہنچے اور ایسے غلط فتوے دینے شروع کر دیے ہیں تم نے۔ اب یہ قصہ بھی تو سرخسی بیان کرتا ہے، سرخسی سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ سرخسی اگر یہ بیان کر دے
تو جناب سارے نقل کرتے چلے جاتے، سب احناف لے دے کے تنقید کی ہے اس پر مولانا عبدالحی لکھنوی نے، انہوں نے اس کی تقلید کی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن باقی سارے نقل کرتے ہیں، اب تک نقل کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ بیت المال میں خاصی رقم تھی، پنجاب کے بیت المال میں خاصی رقم تھی، اور اس وقت وزیر اوقاف تھا یہ مولوی سردار کا بیٹا فضل کریم، تو اس نے علماء کو بلایا، مجھے بھی بلایا کہ اس رقم کو ہم کیا کریں۔ خیر ہر ایک نے رقم دی، لیکن یہ ہمارے حنفی علماء کا جو رجحان ہے کہ انما الصدقات للفقراء، کہ یہ لام تملیغ کا ہے، یہ اس کو آپ کسی پروجیکٹ میں استعمال کر کے فقراء اور مساکین کو اس کی آمدنی دینے کے مجاز نہیں ہے، یہ فتویٰ دیا ہے۔ میں نے اس کی تردید کی، میں نے کہا کہ یہاں لام تملیغ کا ہے نہیں، استحقاق کا ہے، اور یہ موقف امام بخاری کا ہے۔ یہاں جامعہ ان کا جو ہے نا مولوی سردار کا، ان کے شیخ الحدیث تھے، غلام رسول ان کا نام تھا، بڑا قد آور تھا، تو اس نے کہا امام بخاری کی کیا بات ہے، انہوں نے تو دودھ پینے پر، جناب بکریوں کا دودھ پینے پر بچوں کی رضاعت کا فتویٰ دے دیا تھا۔ بس مجھ سے تو بالکل نہ رہا گیا، صبر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا شیخ الحدیث صاحب، جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ اس جھوٹے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آپ شیخ الحدیث ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، اور اس جھوٹے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں نے اچھے زوردار لفظ اونچی آواز سے یہ بات کہی، تو اس نے جواب دینا چاہا، تو ان کے ایک مفتی صاحب تھے، نام بھول جاتے ہیں، وہ تھے شیخو پورہ کے، خاصے پاپولر معروف تھے، عالم آدمی تھے، شیخو پور کے تھے، انہوں نے ان کو چپ کروایا، نہیں نہیں شیخ الحدیث صاحب، نہیں نہیں، اصلی صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے امام صاحب کے بارے میں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرات اب تک اسی بات کو رجید رہے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں جو سرخسی نے کہہ دی ہے، لیکن جو امام محمد اور قابضی ابو یوسف کے بارے میں یہ کہانی ذکر کی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہاں، اس کو بھی تو تسلیم کرے نا۔ شرح سیر الکبیر، شرح سیر الکبیر ہے نا، ہاں، پہلی جلد لائیں، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 4 نکالیں، 2 صفحے، ہاں، موبائل سے نکالی، ہاں یہ نکالیں اس کا شرح سیر الکبیر، یہی ہے سبب الخاص ما ہوقع انہ جرا ذکر محمد فی مجلس الخلیفہ فاثنى علیہ الخلیفہ فخاف ابو یوسف ان یقربہ فخلا به فقال اترغب فی قضاء مصر فقال محمد وما غرضك في هذا قال قد ظهر علينا بالعراق فأحب ان يظهر بمصر فقال محمد حتى انظر وشاور في ذلك اصحابه۔ تو یہ سارا قصہ اس نے نقل کیا، ہاں، کتاب نہیں ہے تو ثبوت تو ہے نا، ہاں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قول نقل کیا ہے علامہ قرطبی نے، اور اسی کے حوالے سے حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفیہ میں حافظ عراقی کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے شرح الفیہ، ہاں جی، اور ایک ہے تقیید والایضاح جو ابن الصلاح پر حاشیہ ہے، اور الفیہ بھی عراقی کا اپنا ہے، اور اس کی شرح بھی ان کی اپنی ہے، مگر اس کی شرح چھپی ہے اس کی فتح المغیث کے نام پر، فتح المغیث کے نام پر یہ اس کی شرح چھپی ہے حافظ عراقی کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ فتح المغیث جو ہے وہ کتاب، وہ شرح الفیہ کی
کس کی ہے؟ حافظ سخاوی کی ہے، حافظ سخاوی کی ہے۔ اسی طرح یہی بات تدریب الراوی میں ہے، شرح الفیہ عراقی کی صفحہ 113 جلد اول، تدریب الراوی صفحہ 284 جلد اول، توضیح الافکار صفحہ 87 جلد 2، توجیہ النظر صفحہ 5، ہاں جی، النقط حافظ ابن حجر کے 852 جلد 2، ان میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس اصول کو نقل کر کے اس سے متعلقات مزید جو ہے نا وہ میرے وہ مقالات کی پہلی جلد اس کے صفحہ نمبر 132 133 میں مزید تفصیل آپ مراجعت فرما سکتے ہیں۔ چلیے جی، اور اتباع ہوا بعض رؤسا یا سبب وضع کا کیا ہے؟ خواہش پرستی۔ اور وہ خواہش پرستی کس کے لیے؟ خواہش پرستی بعض رؤساؤں کی خواہشات کی تائید میں، ان کی محبت میں۔ وہ جس طرح پہلے گزرا ہے کہ خلیفہ جو ہے نا وہ کس سے محبت کرتا تھا؟ کبوتروں سے۔ اول اغراب لقصد الاشتہار، یا مشہور ہونے کے لیے غریب روایتیں بیان کرنا، تاکہ طالب علموں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ان حضرت صاحب کے پاس بڑی نادر احادیث ہیں جو عموماً محدثین بیان نہیں کرتے، یہ تو خاص حدیث ہے، یہی بیان کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی مشہور مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشہور ہو جانا۔ وہ مسائل اجاگر نہیں کرنے چاہیے عامت الناس میں جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس علی قدر، ان کی عقلوں کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے، ورنہ پھر وہ لوگ کئی مخمصوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کہ یہ مسئلہ تو ایسی کدی سنیا ہی نہیں سی، پہلی باری سنے ہیں، کدی سنیا ہی نہیں سی، پھر یہ ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سمجھے بات؟ وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ مَن يُعْتَدُّ بِهِ، جن کا اجماع، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے اقوال میں، ان کی آراء میں، ان تمام حضرات کے نزدیک اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ ہاں جی، اجماع میں جن کا قول قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے ان تمام حضرات کا ایسی حرکت، یعنی حدیث وضع کرنے کی حرکت، اس کے حرام ہونے پر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ الا ان بعض الکرامیہ، لیکن بعض کرامی، یہ محمد بن کرام کے پیروکار تھے، اور جامیوں کی یہ ایک شاخ ہے، کرامی مستقل ایک گروہ بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ایمان یہ صرف اقرار کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار کا، اور اس کی تصدیق کیا ہے؟ وہ زبان سے اقرار کر لے، دل سے اس میں تصدیق نہ بھی ہو تو وہ بھی مسلمان ہے۔ حتیٰ کہ وہ نبی علیہ السلام کے دور کے جو منافقین تھے انہیں کے بارے میں بھی شیخ اشعری نے لکھا ہے مقالات الاسلامیین میں کہ وہ ان کو بھی مومن سمجھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سمجھے بات؟ الا ان بعض الکرامیہ او بعض المتصوفہ، سوائے بعض صوفیوں کے، نقل عنہم اباحۃ الوضع فی الترغیب والترہیب، وہ کہتے تھے کہ ترغیب و ترہیب میں حدیث وضع کرنا مباح ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں؟ نیکی کی طرف رغبت ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یقولون ہوا کذب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا علی النبی، میں نے جیسے پڑھا، یہ تو نبی علیہ السلام کی جو کچھ ہم کرتے ہیں حمایت میں کرتے ہیں، آپ کے دین کی پیروی میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ آپ کے دین کی پیروی کریں۔ ہم نبی علیہ السلام پر جھوٹ تھوڑا بولتے ہیں۔ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا بھی ہے
کہ من کاذب علیہ متعمدن لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں. ہم گمراہ تھوڑا کرتے ہیں، حالانکہ لیضل الناس کا اضافہ بھی انہی خطرناک لوگوں کا ہے. بات سمجھے نا، لیضل الناس کا یہ اضافہ یہ بھی اسی قسم کے متصوفین اور عابدین اور کرامیہ کا ہے. اور یہ تفصیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط کے صفحہ 852 سے 856 پر، 52 سے 56 تک اس کی تفصیل خوب بیان کی ہے جلد 2 میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. کہتے ہیں واہ خطا، اور یہ خطا ہے من فاعل ہی نشا عن جہل، یہ پیدا ہوئی ہے جہالت کے نتیجے میں. یہ ان کی خطا ہے جو پیدا ہوئی ہے جہالت کے نتیجے میں. لأن الترغیب والترہیب من جملۃ الاحکام الشرعیہ، کیونکہ ترغیب اور ترہیب بھی فی الجملہ احکام شریعت میں ہے. جب آپ کسی حدیث کی، کسی عمل کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ فضیلت بھی کیا ہے؟ من وجہ حکم شرعی ہے، اس لیے کہ اسی کی بنا پر پھر لوگ اس پر عمل بھی کریں گے. اسی لیے کہ اس کی بنا پر، اس ترغیب ترہیب کی بنا پر اس پر عمل کریں گے. اور یہی بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں بھی کہی ہے کہ ترغیب و ترہیب بھی فی الجملہ کیا ہے؟ حکم شرعی ہے. اس لیے ترغیب و ترہیب میں بھی ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے. دوسرے اکثر تو یہ کہتے ہیں نا ترغیب و ترہیب میں موضوع تو نہیں لیکن ضعیف ہیں، ضعیف قابل قبول ہے. مگر ترغیب و ترہیب میں امام مسلم ضعیف کو بھی قابل قبول نہیں جانتے. سمجھ گیا بات؟ فرماتے واتفقوا، اور ان تمام کا اتفاق ہے کہ علی ان تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر، اتفاق ہے کہ قصداً نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر میں بھی، اور حافظ ابن حجر حیتمی مکی، حافظ ابن حجر حیتمی مکی، ان کی کتاب الزواجر، ان دونوں میں انہوں نے ان کو بالاتفاق کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. یہاں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات مشکات کی شرح میں جگہ بجگہ فرماتے ہیں قال ابن حجر، قال ابن حجر، اور پھر ان کی عبارتیں نقل کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کی تردید بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ صحیح نہیں سمجھا. تو یہاں ابن حجر سے مراد یہی ابن حجر حیتمی مکی مراد ہیں، اس سے مراد حافظ ابن حجر نہیں ہے. حافظ ابن حجر کا جب ذکر کرتے ہیں تو حافظ کے اکثر حافظ کے لقب سے، تعظیم کے لفظ سے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن حیتمی کا ذکر قال ابن حجر کہہ کے نقل کرتے ہیں. یہ فرق مرقات کو آپ اگر اس کے 50-100 صفحہ پڑھیں تو یہ فرق آپ کو ان کی اپنی تحریروں سے ہی نمایاں ہو جائے گا. اب دیکھیے، یہی ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں بھی، اور حضرت خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مناقب میں بھی کتاب لکھی ہے. پتہ ہے نا، ان کے مناقب میں بھی کتاب لکھی ہے. اب مناقب کی جب بات آئی ہے تو یہ ابن حجر جو بالاتفاق کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وہ ایسی روایات بھی لے آئے ہیں جو موضوع ہیں، جو موضوع ہیں. اصل میں ایک بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ ایک فن پر جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے نا تو اس وقت وہ اس فن سے متعلقہ، اس موضوع سے متعلقہ تمام روایات کو جمع کرتا ہے.
وہ صحیح ہوں، ضعیف ہوں، بے اصل اور موضوع کیوں نہ ہو۔ یہ طریقہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں بسم اللہ جہر پڑھنے پر امام دارقطنی کی کتاب ہے، خطیب بغدادی کی بھی کتاب ہے، اور ان دونوں پر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے یہ روایتیں ایسی جمع کر دی ہیں جن میں موضوعات بھی شامل ہیں، جن میں موضوع، یعنی اس پر باقاعدہ اعتراض کیا ہے نصب الرایہ میں بھی حافظ علیہ نے، اور نصب الرایہ کے حوالے سے باقی ناقدین نے، جو بالخصوص امام صاحب کے دفاع میں امام دارقطنی اور خطیب بغدادی کا رد کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی اور امام دارقطنی یہ ان کے گلے کی پھانس ہیں، یہ در حقیقت ان کے گلے کی کیا ہے؟ پھانس ہے۔ علامہ عینی نے جو یاوہ گوئی کی ہے العنایہ میں امام دارقطنی کے بارے میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا ہوا احق ان یضاعف، دارقطنی نے امام صاحب کو ضعیف کہا ہے، حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو ضعیف کہا جائے۔ کیوں ضعیف کہا جائے؟ کہتے ہیں دیکھو بسم اللہ پر کتاب لکھی ہے، موضوع روایتیں بھی اس میں ذکر کی ہیں، سمجھے بات یا نہیں؟ تو ایک ہے معرض استدلال میں روایات کا ذکر کرنا، ایک ہے اس کتاب میں تمام احادیث کو جمع کر دینا، دو علیحدہ چیزیں ہیں، دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ہمارے علماء نے، شیخ معلمی نے اسی اسلوب اور اصول پر ان دونوں کا دفاع کیا ہے، سمجھے یا نہیں؟ اور اسی اسلوب کے تحت مناقب میں جتنی روایتیں آتی ہیں وہ سب ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مناقب کی کتابوں یا فضائل کی کتابوں میں انہوں نے تو سند ذکر کر کے بری ذمہ، یہ اعتراض امام طبرانی پر بھی ہوا ہے، آپ کو شاید بتلایا تھا۔ امام طبرانی کے ترجمہ میں لسان المیزان میں آپ دیکھیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے کہ تیسری صدی سے لے کے بعد تک جو حضرات روایات ذکر کرتے ہیں بالاسناد، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہیں، اب آنے والے اس سند کو دیکھ لیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ طریقہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور بالاتفاق موضوع کو کبیرہ گناہ بتلانے کے باوجود حیثمی نے، یہ حیثمی نہیں ہے، حیثمی ہے اور مکی ہے، انہوں نے ان دونوں کتابوں میں موضوع روایتوں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ عجیب بات ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ روایت آپ دیکھیں گے ابن حجر نے اگر ذکر کی ہے تو شاہ ولی اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ازالۃ الخفا میں، شاہ عبدالعزیز نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تحفہ اثنا عشریہ میں، اور حضرت مولانا کیا تھے السیف المسلول کتاب ہے مولانا کی، فارسی میں تھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ شاہ صاحب ہی کے شاگردوں میں سے تھے، نام ان کا بھول گیا اس وقت ذہن سے، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، حالانکہ یہ روایت بالکل اصل ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی آخری جلدوں میں جو مناقب علی میں روایات ہیں وہ ایک جگہ کم سے کم 50-60 کے قریب جمع کر دی ہیں۔ پتہ ہے ضعیفہ کی آخری جلدوں میں ایک جگہ دیکھیں گے تقریباً حضرت علی کے مناقب میں جو اس قسم کی موضوع روایات ہے نا، وہ تقریباً 40-50 کے قریب ان کو جمع کر دی، اور میں اس کو بھی شامل کیا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب حضرات متفق ہیں کہ جھوٹ کا تعمدن
ذکر کرنا نبی علیہ السلام کی طرف، یہ کیا ہے؟ من الکبائر۔ وبالغ ابو محمد الجوینی، اور مبالغہ کیا ہے ابو محمد الجوینی کا نے، فکفر من تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے جو قصدن نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولے اس کو کافر کہا ہے، اس کو کافر کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی عجیب کہی ہے، اور یہی بات حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں کہی ہے۔ الصارم المسلول میں کہتے ہیں کہ ایسا جھوٹ جس میں حلال اور حرام، حلال جس میں کسی چیز کا انتصاب حلت کے حوالے سے ہو یا حرمت کے حوالے سے ہو، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ چیز، یہ اقدام کرنے والا کافر ہے، یہ اقدام کرنے والا، کیوں کہ حلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ومن اظلم ممن قذف علی اللہ، کون ہے جو اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے؟ تو جو گویا کہ حلت و حرمت کا حکم لگاتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہی وہ کفار کے جرائم میں سے ایک جرم ہے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں اللہ ذوالجلال نے کیا ہے کہ ھذا حرام و ھذا حلال۔ یاد آیا سورۃ انعام میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ حلت و حرمت کی اس ان کی خو کو یا ان کی اس عادت کو اللہ ذوالجلال نے کفر سے تعبیر کیا ہے کہ حلال و حرام کی نسبت یہ کیا ہے، کس کی طرف ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب مسلسل نبی علیہ السلام سے یہ سنا کہ یہ پیاز اور لہسن جو ہے نا یہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق تو اس کو حرم مسجد سے، حرم نبوی سے نکال دیتے تھے، مسجد نبوی سے نکال دیتے، نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ بقیع میں دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، کیوں کھا کے آئے ہو یہ؟ وہ مسجد سے نکال دیتے تھے جس کے منہ سے یہ بو آتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے یہ عرض کیا، حضور یہ بات ہے تو پھر ہم اس کو حرام ہی قرار دے دیتے ہیں، نہ کوئی کھائے نہ بو آئے، نہ سر ہو نہ درد ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے وہاں کیا فرمایا تھا کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے میں اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا، اس لیے اس کو کچا نہ کھاؤ، پکا کے کھاؤ، کچا اس کو نہ کھاؤ، اس کو پکا کے کھاؤ۔ تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے الصارم المسلول میں، الصارم المسلول میں اس مسئلے پر بڑی طویل بحث کی ہے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ الصارم المسلول میں، اور صارم کا صفحہ ہے 165 سے 170 تک، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ قاضی ابن العربی کا میلان بھی یہی تھا کہ جو تعمداً اس طرح جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن یہ کہا ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی 6 جلد صفحہ 499 میں، جس کو آپ 99 کہتے ہیں، 1 کم 500، 499 ہے جلد 6 میں، اور یہی بات مختصر طور پر پہلی جلد میں بھی ہے، صفحہ 202 جلد اول میں، جہاں کتاب العلم میں یہ حدیث آئی ہے نا اس کے ضمن میں یہ بات آئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے بیٹے امام الحرمین نے اور بعض دوسرے حضرات نے ان کی اپنے والد کی تردید کی ہے، اس کی تضعیف کی ہے کہ یہ قول ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔
پھر یہ بات پھر اپنی جگہ ہے کہ کیا اس کفر کے فتوے کو خارج از ملت سمجھا جائے یا کفرن دونا کفرن سمجھا جائے۔ سمجھوائی بات؟ حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو بھی ٹچ کیا ہے کہ اس کو کفرن دونا کفرن سے سمجھا جائے یا اس کو کیا سمجھا جائے، خارج از ملت سمجھا جائے۔ تفصیلاً بات کی ہے۔ بدعات کی جہاں تردید کی ہے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شاطبی کی کتاب ہے نا موافقات نہیں الاعتصام، موافقات اصول فقہ میں ہے، اصول میں ہے، اور بدعت کی تردید میں الاعتصام ہے، اور نہایت بہترین کتاب، نہایت بہترین کتاب ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس میں بھی انہوں نے بدعات کی تردید کے ضمن میں، کیونکہ جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ ہوا پرست ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ہوا پرست ہوتا ہے۔ یہ یوں انہوں نے بات کو ملایا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ہوا پرست ہوتا ہے، اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور جو بدعتی ہوتا ہے اس کا بھی وہ بھی سنت کا تابع دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ تو ان کتابوں میں اس بات کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، ان کی مراجعت کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور شرح نووی میں بھی اسی حدیث کے تحت انہوں نے یہ کفر کے فتوے سے گریز کیا ہے۔ چلیے جناب، کہتے ہیں واتفقوا علی تحریم روایت الموضوع، اور اتفاق ہے تمام محدثین کا کہ موضوع روایت کو بیان نہیں کیا جائے گا، الا مقرونا ببیانہ، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کی حیثیت کو بھی بیان کیا جائے۔ کہتے ہیں فہوا لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین، تو وہ دو میں سے ایک کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اب آگے ہے والقسم الثانی من الاقسام المردود، تو یہ قسم ثانی اللہ نے چاہا تو پھر یوم ثانی میں ہو،